بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 260 پر 3 والی آیت پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بلکہ اس آیت سے پہلے والی آیت بھی اور یہاں سے لے کر کے تقریباً 2 رکوع تک اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل، اس کے مناقب اور اس کی قبولیت کے شرائط یہ بیان فرما رہے. میں ان آیتوں کی تفسیر سے پہلے کچھ تمہیدی بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے خمیر میں، یعنی انسان کی جو تشکیل دی گئی ہے، جن چیزوں سے انسان کو بنایا گیا، اس کے خمیر میں، اس کی مٹی میں بہت ساری چیزیں ملائی گئیں. انسان کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا گیا. ان خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر ہمدردی، غم گساری، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ، پیار، محبت، انسیت، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے خمیر میں رکھی. انسان کا جو مادہ ہے وہ انس، اور انس کے معنی ہیں پیار، محبت، ہمدردی، اجنبیت کا دور ہونا، قرب. یہ ساری چیزیں انسان کے مادے میں داخل ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ابن آدم بھی کہا، انسان بھی کہا، اور قرآن مجید میں دونوں ناموں سے اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کیا. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور کہیں کہا یا ایوہ الانسان، اے انسان. اللہ تبارک و تعالی نے انسان نام دیا جس میں انس داخل ہے، پیار، محبت داخل ہے، ایثار، قربانی کا مادہ داخل ہے، ہمدردی و غم گساری کا جذبہ داخل ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ اس کے اندر کار فرما ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان
پریشان حال لوگوں کو دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، دل اس کا پسیجتا ہے اور وہ اپنی بساط کے مطابق پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زمانہ جیسے جیسے قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، مادیت غالب آتی جا رہی ہے، خود غرضی مفاد پرستی انسان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ عنصر پیار محبت کا یہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے، قرآن مجید نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق بہت اہم تعلیمات ارشاد فرمائی۔ قرآن مجید کا پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور پھر فرمایا ھدی للمتقین، متقین یہ اس کتاب سے ہدایت کا فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ کتاب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری گئی۔ جو اس کتاب کے قریب ہوگا کتاب اسے ہدایت سے سرفراز کرے گی، یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے اور اسی مقصد کے لیے اس کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس فرمایا گیا، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی کتاب، لیکن ہدایت کا فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ المتقین، وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ پر اور اللہ کے ایک ہونے پر جن کا یقین بنا ہے۔ متقین کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی 5 صفات ذکر فرمائی۔ اس کے بعد والی آیتوں میں متقین کون ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جی ہم نے جنت دیکھا نہیں، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو نہیں دیکھا، یہ ساری چیزیں کسی ذریعے سے معلوم نہیں کی جا سکتی، یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں بتلایا اور ہمیں آنکھوں سے دیکھے جانے کی طرح اس پر یقین ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جنت ہے جنت، جہنم ہے جہنم، ہم نے دیکھا نہیں لیکن دیکھنے کی طرح بلکہ اس سے زیادہ یقین اس پر ہے، اسی کا نام ایمان۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی صفت، ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جن کی زندگی میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل، وہ نماز کے پابند ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کا پوری طریقے سے اہتمام کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی تیسری صفت بیان فرمائی، اللہ فرماتے جو کچھ ہم نے دیا اللہ نے دیا۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے، سوچے، فکر کرے کہ وہ جب دنیا میں آیا تھا تو کیا لے کے آیا تھا۔ اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، وہ تو خالی ہاتھ تھا، وہ تو ننگا بدن تھا، بدن گندا بھی تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بتدریج پرورش کی، تربیت کی، وہ آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے اس کے پاس بہت کچھ آیا، مال آیا، دولت آئی، عزت آئی، شہرت آئی، عہدے آئے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے وَمِمَّا رَزَقْنَا، یہ ہم نے تمہیں دیا اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفت۔ آج جو آیتیں پڑھی گئیں
اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 ڈالیاں نکلیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ڈالی میں 700 دانے نکلے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتے ہیں اس میں اور اضافہ کرتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت وسعت رکھنے والے، علم رکھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں کوئی دانہ ڈالے، کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور اس دانے کی وجہ سے اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے نکلتے ہیں، اور 7 بالیوں کے 700 دانے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ 700 روپے خرچ کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ 1 دانہ 700 دانے بناتا ہے، 1 روپیہ اجر کے معاملے میں 700 روپے کے بقدر چلا جاتا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالی اسے اور بڑھاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور جتنا چاہتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سیدھے یہ نہیں فرمایا کہ بھی جو 1 روپیہ خرچ کرے گا 700 روپے کا اجر دوں گا، اور جس کے لیے چاہتا ہوں اور بڑھا دوں گا، یہ کہہ دیتے تو بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مثال دے کر کے سمجھایا، اور مثال کس کی دی؟ کھیتی کی دی، کسان کی دی۔ کہا کسان جس طریقے پر زمین میں 1 دانہ ڈالتا ہے تو اس کی 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، یہ مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالی اس لیے فرما رہے ہیں کہ کسان زمین میں بیج کب ڈالتا ہے، کون سی زمین میں ڈالتا ہے۔ ہر زمین میں کسان بیج نہیں ڈالتا، اور بغیر سوچے سمجھے نہیں ڈالتا۔ زمین مناسب ہونی چاہیے اور پیداوار کے قابل ہونی چاہیے، موسم اس کے مناسب اور سازگار ہونا چاہیے، اور بیج ڈالنے کے بعد اس بیج کی حفاظت کرنا ہے۔ سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں کیڑے مکوڑوں سے اس غلے کی، اس کھیتی کی حفاظت کرے گا۔ کسان ہمہ وقت اس ڈالے ہوئے بیج کے سلسلے میں فکر مند رہے گا، تب کہیں جا کر کے وہاں سے غلہ نکلے گا۔ اور اگر کسان بغیر سوچے سمجھے کہیں بیج ڈال دیا، جی نہ وہاں کھاد دی، نہ وہاں پانی دیا، نہ وہاں موسم کا اعتبار کیا، نہ وہاں گرمی سردی سے اس کی حفاظت کی، نہ کیڑے مکوڑوں سے اس کے بچاؤ کی فکر کی، اور انتظار میں بیٹھ گیا غلہ نکلے گا، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بتلانا چاہتے ہیں کسان جس طریقے پر ایک بیج ڈالنے کے لیے بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اسے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، جو بیج ڈالا جا رہا ہے، وہ بیج، وہ پیسہ، وہ صحیح ہے کہ نہیں، وہ حلال ہے کہ نہیں۔ جی حرام پیسے لے کر کے خرچ کرتا رہے آدمی تو حرام خود گناہ ہے، اور گناہ سے کیا جانے والا صدقہ و خیرات، اس سے وہ گناہ ہی کمائے گا۔ بیج جیسے صالح اور صلاحیت والی بیج ہونی چاہیے، پیسہ بھی اس کا پاک صاف حلال ہونا چاہیے۔ پھر وہ جہاں جس پر خرچ کر رہا ہے وہ مستحق ہونا چاہیے، اور پھر اس دینے کے بعد
اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور دینے کے بعد قبولیت کی فکر اوڑھ لینا چاہیے، دے کر کے احسان جتلائے، دے کر کے تکبر میں آ جائے۔ ان چیزوں سے بچا کر کے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو یقیناً وہ 1 روپیہ 700 روپے کے بقدر وہ پہنچے گا، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس سے زیادہ اور بڑھائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس میں کسان کی طرح ہے جو ایک دانہ ڈالتا ہے اور 700 دانے پاتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل ہیں۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ روایتیں مختلف ہیں۔ اس آیت کے نزول کے متعلق جو واقعات ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4000 دینار لے کر حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کرنے لگے کہ میرے پاس 800 دینار تھے، 400 میں نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھے اور 4 اللہ کو قرض دینے کے لیے لایا، مصارف خیر کے لیے لایا اور اللہ کی خدمت میں، اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا اور دعا دی کہ عبد الرحمن ابن عوف، جو آپ نے رکھ لیا اور جو آپ لے آئے، دونوں میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ تبوک کے موقع پر، جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، گرمی کے موسم میں پیش آنے والا یہ واقعہ، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرما کر تیاری شروع فرما دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں مع ساز و سامان کے، 1000 گھوڑے مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں انہوں نے پیش کیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ ان واقعات کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے اور ان کی ہمت بڑھانے کے لیے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس سے متعلق بڑے فضائل ذکر فرمائے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد خرچ کر، اللہ تبارک و تعالی تجھ پر خرچ کریں گے، تجھ کو عطا کریں گے۔ اور بھی بے شمار احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، حسد جائز نہیں ہے مگر 2 شخصوں کے سلسلے میں۔ یہاں حسد بمعنی رشک ہے، غبطہ، کہ 2 آدمیوں کو دیکھ کر کے رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہو اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہو، صبح شام قرآن مجید کی تلاوت میں لگا ہے، اللہ کا کلام اسے ملا، پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالی نے اسے توفیق دی، وہ عمدہ پڑھتا ہے اور قرآن سے رشتہ مضبوط اور گہرا بنا رکھا ہے، جب دیکھو تب موقع ملے قرآن اٹھا کے بیٹھ گیا، تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے رشک کرو۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہو اور وہ ہر خیر کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو، اس کو دیکھ کے رشک کرو، اللہ نے اسے ایک عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور وہ اس کا حق ادا کرتا ہے۔
اور بھی بہت سارے فضائل مال خرچ کرنے کے سلسلے میں قرآن میں احادیث میں بھرے پڑے۔ انسان کا مزاج ہی ایسا بنایا کہ وہ دوسروں کے کام آئے۔ لہذا آج جو کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان دوسروں کے کام آتا ہے، ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت و بساط کے مطابق دوسروں کے کام آتا ہے، یہ اسی ابتدائی مادے میں داخل کردہ عنصر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈال دیا۔ لیکن یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ یقیناً بہت سارے اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہت ساری ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے لوگ آگے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا خرچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول، اس کی شرائط کیا ہے؟ وہ شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پیش فرما رہے ہیں۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شرط پیش کر رہے ہیں، الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے اموال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے پیچھے وہ نہیں لاتے احسان جتانا اور تکلیف پہنچانا اگر نہیں لاتے، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتانا بھی نہیں ہونا اور تکلیف پہنچانے والا کوئی کام بھی نہیں ہونا، جس کو دیا گیا اس کو تکلیف پہنچانے والا کوئی کام، کوئی بات، کوئی قول، کوئی عمل وہ نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا خرچ کیا تو لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ شرط بہت کڑی، آسان نہیں۔ عام طور سے لوگ خرچ کرتے ہیں اور شیطان اس بہت بڑی عبادت کو ناکام بنانے کے لیے احسان جتلانے والا کام کرا دیا کرتا ہے، یا تکلیف پہنچانے والا کوئی کام کرا دیا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت وہ اکارت چلی جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، اور عام طور سے انسان اس میں مبتلا ہے۔ خواتین بہت زیادہ مبتلا ہے، خواتین بہت جلد جتا دینا چاہتی ہیں، وہ جتانا اپنی عبادت کو بیکار کرنے کے برابر ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر بہت زیادہ، بہت بڑا، 700 درجے بلکہ اس سے زیادہ دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ دینے کے بعد نہ تم احسان جتلاؤ، نہ جس کو دیے ہو اس کو تکلیف پہنچانے والا کوئی کام ہو۔ اور جب ایسا کر دیں گے اجر ملے گا، اجر کے ساتھ اور کیا ملے گا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کبھی انہیں غم لاحق ہوگا۔ کچھ ملا خوشی ہوگی، کچھ گم ہو جائے، ختم ہو جائے تو اسے خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا، وہ ایک حالت میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سکون کی دولت سے مالا مال کریں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن آج کل کے جو طریقے رائج ہیں لوگوں کو دینے کے، لوگوں کی مدد کے، تعاون کے، یہ جو طریقے آج کل کے رائج ہو چکے ہیں، ان طریقوں میں شاید یہ شرائط پائی نہیں جاتی۔ احسان جتلانا بھی شامل ہو جاتا ہے،
اور تکلیف پہنچانا تو یقیناً ہے. لوگوں کو دے رہے ہیں، تصویر کشی ہو رہی ہے جی، لینے والا شرما رہا ہے، چہرہ چھپا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ لینا نہیں چاہتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، لیکن مجبور اتنا ہے کہ لیے بغیر کام نہیں بنتا. کیا کرے گا بیچارہ؟ وہ لے لیتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو تکلیف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ دینے والے کو کوئی اجر نہیں ملے گا. کچھ لوگ بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں، گھنٹوں کھڑا کرتے ہیں، اور کھڑے کھڑے ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور آس پاس بہت سارے لوگ ہیں، ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دینے والوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ بھیڑ اکٹھا کر کے دیں گے، اور یہ لینے والے غیرت مند وہ لینا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنی عزت کا کھلواڑ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن مجبور ہیں. گھر میں فاقہ ہے، خود برداشت کر لے گا، بچوں کا کیا کرے گا؟ اس لیے ایسے مقامات پر، ایسے مواقع پر لوگ حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ قبول بھی کر لیتے ہیں، وہ قبول کرنے میں مجبور ہیں. لیکن دینے والوں کا مسئلہ اس آیت میں صاف کر دیا. ہمارے یہاں خاندانوں میں بھی ہوتا ہے. خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہے، اور خاندان میں کچھ لوگ کمزور ہیں معاشی اعتبار سے، تو جن کو نوازا ہے وہ کمزور خاندان کے کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو موقع پڑا تو احسان جتلا دیتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں بار بار، تم ہمارے نظر کرم کے محتاج ہو، تم ہمارے تعاون کے محتاج ہو، تمہیں ہمارے سامنے زور سے بولنا نہیں چاہیے، تمہیں ہمارے سامنے برابر میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی اجر تو نہیں ملے گا. صاف قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. من کہتے ہیں احسان جتلانے کو، اور اذن کہتے ہیں تکلیف پہنچانے کو، اور یہ دونوں چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی پائی جا رہی ہو تو پھر اجر تو ملنے کا نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے، بلکہ حدیث ہے، وہ جو حشر کے دن عرش کے سائے کے نیچے جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جن 7 قسم کے لوگوں کو حشر کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایسے عالم میں کچھ لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہوں گے جو سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس طریقے پر ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنا ہے، اس طریقے پر محتاجوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی خبرگیری کرنا. ہمارے یہاں ہاں کہیں کہیں کوئی مصلحت ہو کہ لوگوں کے درمیان اشتہار بازی سے اگر کرنے سے کہیں کسی علاقے میں کوئی فائدہ مطلوب ہو، مقصود ہو، اور لوگوں کی ترغیب مقصود ہو، منظم طریقے سے ہوتا ہو، وہاں کسی کی تحقیر والا کوئی عمل نہیں ہوتا ہو، تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کیا جاتا ہے، کسی عالم سے مشورے کے ساتھ کیا جا رہا ہو، تو ممکن ہے کہ کوئی اچھی شکل وہاں نکل آئے. لیکن موجودہ زمانے میں جو شکلیں نظر آتی، اللہ حفاظت فرمائے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر پر دستک دی گئی اور اندر سے آ کر کے پوچھا کون، کہا کہ تعاون کے لیے آئے ہیں.
تو اندر چونکہ فاقے تھے، خوشی کا اظہار ہوا، انہوں نے دروازہ کھولا اور بخوشی کہ بھئی کچھ غلہ آ گیا، اللہ نے بھیجا ہے، وہ لینے کے لیے آگے بڑھے تو تصویر کشی کے لیے کیمرہ اٹھا، تو خوشی خوشی لینے کے لیے آئے ہوئے لوگوں نے منع کر کے واپس اپنے آپ کو اندر کر لیا، کہا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے پاس رکھا ہے، جبکہ اندر فاقہ ہے۔ ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 2-4 آیتیں اور آگے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اتنی بڑی عبادت کو شیطان کتنی آسانی سے ضائع کر دیتا ہے، کتنی آسانی سے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ اس عبادت کو، خرچ والی عبادت کو انجام دینے سے پہلے جہاں ہم کھڑے تھے وہیں شیطان لا کے کھڑا کر دیتا ہے بہت آسانی سے۔ قرآن مجید کی اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی وہ سب چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں اگلے درس میں، اگلی مجلس میں انشاءاللہ ان باتوں کو پیش کروں گا، دعا فرمائیں۔ ایک، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جن کو صاحب حیثیت بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مال سے نوازا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں صفات سے جس سے وہ خرچ، وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں ایسے وقت پہنچے، مسجد میں یا گھر میں تراویح میں کی جماعت میں ایسے وقت شامل ہوئے، مثلا 4 رکعت تراویح کی پڑھی جا چکی، اب 16 رکعت پڑھانے والوں کے پیچھے، امام کے پیچھے پڑھ لیں، اب 16 رکعت کے بعد امام صاحب وتر پڑھائیں گے، ہماری 4 رکعت تراویح کی چھوٹی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جن کی 4 رکعت چھوٹی ہیں وہ پہلے 4 رکعت اپنی پڑھ لیں، بعد وتر پڑھے، یا امام کے ساتھ وتر پڑھ لیں اور 4 رکعت کا اعادہ بعد میں کر لیں۔ سوال یہ، تو جواب یہ ہے کہ امام کے ساتھ وتر پڑھ لیں اور امام کے ساتھ وتر کے پڑھنے کے بعد اپنی باقی 4 رکعت وہ اپنا الگ پڑھ لیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سوال تو اب اتنا ضروری نہیں ہے، بہرحال سوال یہ ہے کہ بعض جگہوں پر مسجد میں استعمال کیے جانے والے مائک کی آواز مسجد کے باہر تک آتی ہے اور مسجد سے لگے ہوئے مکانات میں بھی وہ آواز پہنچتی ہے، تو کیا مسجد کی آنے والی اس آواز پر مسجد کے قریب رہنے والے گھر کے لوگ اقتدا کر سکتے ہیں؟ اس امام کی آواز پر گھروں میں جماعت بنائی جا سکتی ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، مسجد کی آواز پر گھروں میں اقتدا نہیں کی جا سکتی ہے، اقتدا مسجد میں آ کر ہوگی یا اپنے گھر میں الگ نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔